الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر منافقین کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ قبر کے اندر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور سوال و جواب کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہے، تو یہ اپنے کفر کے سبب اپنے اس عذاب کو جو انہیں دیا جائے گا اس کا مزہ چکھ سکے۔
آج لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، نت نئے انداز میں لوگ اسلام کی تشریحات کر رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو اسلام کا مفکر اور اسلام کا مبلغ سمجھتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ وجود میں آ چکے ہیں جن میں سے اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی منکر ہو چکی ہے، جسے منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک انکار قبر کے متعلق بھی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کوئی اس طرح کے سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جزا اور سزا کا تعلق ہے۔ وہ ایک ہی ہے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس وقت جو جس کا معاملہ ہوگا پیش آئے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں قبر کا ذکر موجود ہے کہ جب منافقین کو دفن کر دیا جائے، جب وہ مر جائیں تو اس وقت بھی ان کے لیے دعا نہیں کرنی کیونکہ وہی ان کی بخشش نہیں ہے، اور جب وہ دفن ہو جائیں تو اس وقت بھی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ دعائے مغفرت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جب ہم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو ہم وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہاں جو ابھی اس کا سلسلہ سوال و جواب کا شروع ہو رہا ہے اس میں آسانی ہو جائے، اور آگے کے معاملات اس کے لیے آسان ہوں، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مرنے والا دلی طور پر کس حالت میں مرا۔ ہم میں سے اکثر اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہوتی ہی ظاہر کی زندگی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی ہمارے سامنے گزار کر گیا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، گویا کہ لب لباب وہ نیک آدمی تھا۔ ہمارے سامنے اس کی ظاہری زندگی یہی ہے نا، کہ اور تو نہیں ہے۔ اس کا باطنی معاملہ کیا تھا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ اپنی نماز، وہ اپنا روزہ، وہ اپنی عبادات اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا تھا، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ دل کا معاملہ ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح ایک بندہ گناہگار تھا، ہمارے سامنے ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اگر وہ صاحب مال ہے، اسی طرح استطاعت کے باوجود وہ حج کرنے بھی نہیں جاتا۔ تو یہ سارے اس کے معاملات، یہ بھی ظاہری زندگی کے ہمارے سامنے موجود۔ اس کا باطن کا معاملہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور یہاں ظاہر پر بھی فیصلہ ہوتا ہے، باطن پر بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ باطن کا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ باقی کاموں میں خرچ کرتا ہے، جو ضروری کام ہے اللہ کی طرف سے اس پر وہ خرچ نہیں کرتا، اخلاق کے اعتبار سے برا ہے، گالم گلوچ اور دیگر بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ ظاہر ہمارے سامنے ہے نا۔ لیکن جب یہ مر گیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا تھا تو اس کی اچھائیوں میں اضافہ ہو جائے اور اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے، اور اگر وہ برا تھا تو اللہ اس کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اسے معاف فرمائے، اس لیے دعا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں
قبر پر ہی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے منافق کی قبر پر۔ اگر قبر میں عذاب کا تعلق نہیں ہے، پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت کا بھی پھر انکار ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اگلی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جو قیامت سے پہلے کی ہے، جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جو فوت ہو گیا اس کا برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا، بھلے اس کو آپ 10 دن بعد دفن کریں یا 50 دن بعد دفن کریں۔ کئی لوگوں کی آپ دیکھیں میتیں، ان کی لاشیں، ان کے جسم سرد خانے میں پڑے ہوئے، مہینوں مہینے گزر گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا؟ بالکل شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور فرعون کو غرق ہوئے ہوئے۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے سلامت رکھا، باہر نکال دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ فرعون اور اس کا لو لشکر، ان سب کو صبح میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، شام میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ قیامت تو نہیں آئی کہ قیامت کے بعد انہیں زندہ کیا گیا ہے، اب انہیں جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے تو وہاں ان کو عذاب مل رہا ہے، نہیں۔ برزخ کی زندگی کا مرحلہ ان کا گزر رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح میں بھی اور شام میں بھی انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو برزخ کی جو زندگی ہے اس کا انکار دراصل قرآن اور سنت دونوں کا انکار کرنا ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اچھا ہو برا ہو، وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا ہے قیامت تک، جب تک انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہیں کیا جاتا، یعنی قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی وہ برزخ کی زندگی کے اندر ہے۔ برزخ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فرعون کی لاش لوگوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جس عجائب گھر کے اندر اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں کیمرے بھی لگے ہوئے، کبھی کسی کو کسی کیمرے کے اندر کوئی عذاب نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ وہ ظاہری طور پر اس کا جسم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے صبح میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، شام میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ تو برزخ اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا پردہ کہ جس کے اندر سے کوئی دیکھ نہ سکے، جس کے متعلق کوئی جان نہ سکے کہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی ایک دیوار ہے، یہ بھی ایک پردہ ہے، لیکن کوئی بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ برزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ جو وہاں چلا گیا اس کے ساتھ جو ہوگا اس کو پتہ ہوگا، کوئی باہر سے بندہ جا کر وہاں انٹری نہیں کر سکتا۔ وہاں اچھے لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، برے لوگوں کے لیے عذاب کا معاملہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، متعدد احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مومن کو مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 3 سوال اس سے ہوتے ہیں، 3 سوال، مومن ہو یا کوئی بھی فوت ہونے والا انسان ہو۔ جب وہ قبر میں دفن ہو گیا، دفن کرنے کے بعد 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں۔ منکر نکیر اس کے پاس آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب ہم 2 گھنٹے نہیں 50 گھنٹے بھی وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں یا اس کو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کا جواب حل کرائیں تو نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد لوگوں کے سوال و جواب کو آن لائن حل کروا رہے ہوتے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر
اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں فلاں ابھی فرشتے تیرے پاس آ گئے ہوں گے، ابھی انہوں نے تجھ سے یہ سوال کیا ہوگا، تو اس کا یہ جواب دے۔ پھر 10 20 25 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ابھی انہوں نے تجھ سے دوسرا سوال کیا ہوگا، وہ سوال یہ ہے، اب تو اس کا یہ جواب دے۔ پھر کچھ لمحے کے بعد ابھی انہوں نے تجھ سے تیسرا سوال کیا ہوگا، وہ سوال یہ ہے اور تو اس کا یہ جواب دے۔ یہ ٹوپی ڈرامے اور ڈرامے بازی اس دنیا کے اندر ہو چکی ہے، آپ نیٹ پر ریسرچ کر سکتے۔ تو بھائی قبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ آن لائن حل کر سکیں، جس کو آپ خلاصی کا کوئی راستہ نکال سکیں، جس کے لیے ایسا ممکن نہیں۔ فرشتے اس کے پاس کتنی دیر میں آئے، انہوں نے کتنی دیر میں پہلا سوال کیا، جواب دینے والے نے کتنی دیر میں جواب دیا، کوئی مائی کا لال نہیں جانتا۔ تو یہ ٹوپی ڈرامہ کس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے والے کے سوال کو بھی آپ دہرا رہے ہیں، اے فلانا اب تجھ سے یہ سوال ہونے والا ہے، تو اس کا یہ جواب دے۔ تو اگر اتنا ہی کوئی بندہ ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں، تو کیوں نہ اس کو مرنے والے کے ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے اندر ڈال دیا جائے کہ بھائی جب تک یہ سوال و جواب کا معاملہ تیرا حل نہیں ہوتا نا، تو اس کی ہیلپ کر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں نا، عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں، پھر انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دین حق ہے کیا۔ پھر جس بندے نے جو راستہ دکھایا بس وہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ عقیدت کا ایسا اندھا پردہ آنکھوں کے اوپر پڑ جاتا ہے انسان کے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، اس کی بات کو مانا ہوگا۔ اللہ کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے، یعنی دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، ہر حال میں ہر مشکل میں اسی کو یاد کرنا۔ جس نے اپنی زندگی کو یوں گزارا ہوگا وہ قبر میں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جس نے اس کے برعکس زندگی گزاری ہوگی کہ ٹھیک ہے ہوگا کوئی اللہ تعالیٰ، سنا ہے وہ ہے، ہو سکتا ہے وہ آسمانوں میں ہو سکتا ہے وہ زمین کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہو۔ جس نے اپنے رب کا یوں تعارف کیا ہوا ہوگا نا، اور اس طرح اس نے اپنے رب کو پہچانا ہوا ہوگا، تو ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مومن اور مسلمان کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ گنہگار، فاسق اور فاجر انسان کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر تو کسی نے قرآن و سنت کو مانا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو وہ جواب دے گا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسلام کو ہی دین قرار دیا ہے۔ یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندو مت کو، سکھ کو، کسی اور مذہب کو اللہ نے دین اسلام قرار ہی نہیں دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بطور دین کے منتخب کیا۔ تو ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، اس نے قرآن پڑھا، اس نے ذکر و اذکار کیے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، یہ سارے اسلام کے احکامات، ان پر وہ عمل پیرا رہا۔ کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، لیکن حد الوسع ممکن طور پر اس کی کوشش یہی رہی
کہ اس کی زندگی اسلام پر گزرے تو وہ بخوشی جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ ورنہ وہ کیا کہے گا اگر وہ اس کے برعکس ہوا؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا۔ اقول ما یقول الناس، میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا دین کے متعلق جو لوگ کہا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے نماز پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ دے دو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ جتنا خرچ ہوتا ہے وہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، روزے رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ایسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث کی کتابوں کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میں بھی کہتا تھا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اقول ما یقول الناس، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی مجھے نہیں معلوم دین اسلام ہے کیا شے، اس لیے کہ اس نے کبھی دین کے متعلق کوئی جستجو ہی نہیں کی، اس نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اس کے دل میں کبھی اس بات کی تڑپ ہی نہیں آئی، نہ اللہ کو جاننے کے متعلق اس کے دل میں کبھی تڑپ آئی، نہ دین اسلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی کبھی اس کے دل میں تڑپ آئی۔ اقول ما یقول الناس، میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں پتا دین اسلام کیا ہے۔ فرمایا تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ کون؟ الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جو مومن ہوگا مسلمان ہوگا وہ کہے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ تبھی جواب ممکن ہے جب انسان نے زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کے معاملات زندگی، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، زندگی کے ایک ایک لمحے کو جس نے فالو کیا ہوگا، جس کی اتباع کی ہوگی، وہ جواب دے سکے گا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ ظاہری طور پر تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور تین یہ اس کے جواب ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تمہارا نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کر لو بس، پکا ہے۔ میرے بھائی وہاں رٹی رٹائی باتیں کام نہیں آتی، یہ طوطے مینا والی کہانی نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہاں تین مختصر سی باتیں ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سی مشکل بات؟ یہ تو بچے کو یاد ہو سکتا ہے، کسی بھی چھوٹے سے بچے کو آپ 2-3 دفعہ یہ بات دہرا دو وہ یاد کر لے گا، اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہی تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے یہ تو یاد کر لیا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی مانی نہیں ہے۔ ہم نے یہ تو یاد کر لیا ہمارا دین دین اسلام ہے، لیکن اسلام کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہی نہیں ہے۔ تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان کے یہ چھوٹے چھوٹے جواب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور مسلمان یہ جواب دے گا کہ نبی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے برعکس جو منافق یا گناہگار، فاسق اور فاجر انسان ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یا میرے نبی کون ہے۔ اقول ما یقول الناس، میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اور پھر جس نے صحیح جوابات دیے، اور وہ کون صحیح جواب دے سکے گا؟ جس نے یہاں ان تین سوالوں کی تیاری کی ہوگی، جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا ہوگا، جس نے حد الوسع کوشش کی ہوگی
کہ ہر ممکن وہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے دیگر معاملات میں اس نے اسلام کو مقدم رکھا ہوگا، وہ انسان کامیابی سے ان کے جواب دے گا۔ اور ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے اسے کہیں گے تو نے سچ کہا، جو تجھ سے پوچھا گیا تو نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے لباس اس کو مہیا کیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے اس کو بستر عطا کیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن بے خوف و خطر اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں جا کے سو جاتی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، تو بھی آرام سے سو جا، تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور فرمایا تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کو عیش و آرام مہیا کیا جاتا۔ ہم میں سے کسی کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ جو لوگ لاجیکلی اس بات کو پیش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ فرسودہ باتیں ہیں، قبر کے ساتھ قبر ہے، کبھی آپ قبرستان میں جائیں تو آپ کو وہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، اور یہ مولوی حضرات کہتے ہیں قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، تو ان کے باپ کی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں قبر کے اوپر سے گزر کے جانا پڑتا ہے، راستہ ہی نہیں ملتا، تو وہاں کیسے قبر تا حد نگاہ وسیع ہو سکتی ہے؟ وہ بدبخت اسی گڑھے کو جو ہے وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ برزخ کا معاملہ ہے، اس زمین کے ٹکڑے کا نہیں۔ اگر زمین کے اس ٹکڑے سے مراد ہی صرف قبر ہے، حالانکہ یہ بھی قبر کا ایک حصہ ہے، صرف یہی قبر مراد ہے، تو جو سمندر میں ڈوب جاتا ہے اس کو قبر کہاں ملی؟ جو جنگل میں یا ویرانے میں مر گیا، اس کو چیل کوے درندے جانور کھا گئے، اس کو قبر کہاں ملی؟ جو آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، اس کو قبر کہاں ملی؟ تو مر تو وہ بھی گئے ہیں، وہ برزخ کے معاملے میں وہ پہنچ گئے ہیں، ان کے سوال و جواب کا معاملہ بھی شروع ہو گیا، جزا و سزا کا معاملہ بھی شروع ہو گیا۔ صرف یہ قبر کا گڑھا مراد نہیں ہے، یہ ایک بطور مثال کے تحت جنہیں ہم دفن کراتے ہیں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے، ورنہ کوئی بندہ اگر ڈوب کے فوت ہو جاتا ہے، اس کی لاش ہی نہیں ملتی، کیا خیال ہے؟ اس کے لیے آپ دعا نہیں کرتے؟ اس کی بخشش کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، اس کا کیما ہو جاتا ہے، جسم کا ایک ایک انچ اس کا ختم ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے، اس کا جسم ہی سلامت نہیں رہتا، اس کے لیے آپ دعائیں نہیں کرتے؟ آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے بندہ، اس کا ایک بال بھی نہیں ملتا، اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ جب اس کو قبر ہی نہیں ملی تو دعا کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اس کو قبر مل گئی ہے، کس حال میں ملی؟ وہ برزخ کے معاملے میں چلا گیا، وہ اچھا تھا اس کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے، اگر وہ برا تھا تو اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسے ہم اپنے حساب سے سمجھنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، اور لوگ اسی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہم دفن کر دیں، وہ چھوٹی سی جگہ 2x6 کی جگہ، 2 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی جگہ، اس کو تا حد نگاہ تم وسیع کر رہے ہو۔ بھائی کس نے کہا ہم اس کو تا حد نگاہ وسیع کر رہے ہیں؟ یہ تو برزخ کا معاملہ ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھے کے ساتھ کیا کیا اچھائیاں ہو رہی ہیں، برے کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لو جو اللہ نے مجھے بتائی ہے، میں اللہ سے دعا کروں اللہ وہ چیزیں تمہیں دکھا دے جو قبر کے اندر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تم اپنی میت کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جزا کا معاملہ بھی ہے، سزا کا معاملہ بھی ہے، کہاں؟ برزخ کی زندگی میں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور گمراہی اور ضلالت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات